السلام علیکم. ہم اپنا گرافنگ کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں اور اس کلاس روم سیشن میں جو آپ دیکھیں گے بچے جو ہیں اب دے آر گوئنگ ٹو موو آن ٹو لائن گرافس اینڈ ایز وی مینشنڈ پریویسلی once they are done with it and we will be giving them considerable practice اور اس کے بعد پھر ہم ان کو انٹروڈیوس کریں گے ٹو اے ڈیجیٹل اسٹاپ واچ. اسینشلی ہمارے جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اس میں کہ ایک تو بچے یہ جانیں کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے جو آپ کلیکٹ کرتے ہیں یا آپ کو ملتا ہے اس کے دو طریقے ہیں, ایک ٹیبلز کی فارم میں وہ دیکھیں گے اور ایک لائن گرافس کی فارم میں. سو واٹ دے آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ از دیٹ دیر آر ڈفرنٹ ویز آف ریکارڈنگ اینڈ ریپرزینٹنگ ڈیٹا, اور پھر یہ کہ وہ ایک موازنہ کریں گے دونوں طریقوں کا اور دیکھیں گے کہ کچھ انفارمیشن ہے جو کہ ہم لائن گراف سے آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں یا انفر کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ وہ جانیں گے اپنا جو تھوڑا سا ایکسپوجر ان کا اسٹاپ واچز کے ساتھ ہوگا کہ ایک تو انسٹرومنٹ آپ کا کتنا بھی اچھا ہو, جو ایکسپیریمنٹلسٹ ہے جب وہ انسٹرومنٹ استعمال کرتا ہے تو اس کے استعمال کی وجہ سے بھی ایرر یا انسرٹنٹی آپ کی میجرمنٹس میں انٹروڈیوس ہوتی ہے اور اس کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اور اسکلز میں obviously they are going to learn first of all how to interpret a line graph and then plot a line graph. اس سٹیج پہ ہم زیادہ ان کو یہ انکریج نہیں کرنا چاہتے کہ جی وہ جب گراف کو پلاٹ کریں تو وہ طے کریں کہ اچھا کس طرح انہوں نے اپنی اسکیلز سلیکٹ کرنی ہے. اسکیل سے میرا مطلب ہے کہ ہاؤ ڈیسائڈنگ کہ اچھا جی آن دا گریڈ پیپر ہاؤ مچ ڈز ون لارج اسکوائر ریپرزینٹ, اس کی کیا قیمت ہے. اگر ایک ورٹیکل ایکسس جو ہے وہ ٹیمپریچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو ون لارج اسکوائر جو ہے وہ کتنی ڈگریز ریپرزینٹ کر رہا ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو انٹرپریٹ ضرور کر لیں کہ وہ کتنی ریپرزینٹ کر رہا ہے, لیکن ہم نے پہلے سے یا تو ان کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے اسکیل کہ کیا ہر ڈبے کی قیمت ہونی چاہیے ہے along the different axes, یا یہ ہے کہ then we help them select that scale. اس سٹیج پہ ہم چاہتے ہیں کہ جی وہ صرف لائن گرافس کو پلاٹ کر لیں اور ان کو انٹرپریٹ کر لیں, جو کہ وہ کریں گے. اور پھر یہ کہ they will begin to measure time intervals using a digital stopwatch. ابھی تو ان کا ایک انٹروڈکشن ہی ہوگا جیسے آپ دیکھیں گے کلاس روم فوٹیج میں, اور پھر they need to also have a lot of experience with that. تو مٹیریلز میں تو اسینشلی یہی کہ جی ورک شیٹس جن میں کہ لائن گرافس کے لیے ڈیٹا سیٹس دیے ہوں, ٹیبلز دیے ہوں جن کو وہ استعمال کر کے لائن گرافس بنا سکیں. اینڈ فار اے گروپ آف 3 اسٹوڈنٹس آئیڈیلی 2 ایک ڈیجیٹل اسٹاپ واچ, اور پھر پوری جماعت کے لیے ایک تو آپ نے جو آپ کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ وی اسٹارٹ ود اے لائن گراف ود دا چلڈرن, اور اس پہ ہم کامنٹ کریں گے بعد میں. بٹ ہم نے جو ڈیٹا سیٹ سلیکٹ کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جی بچوں کے لیے وہ انفارمیشن جو ہے اس کے ساتھ وہ کنیکٹ کر سکیں. تو ہم نے جو لائن گراف بنایا ہے وہ بیسکلی ہے لاہور کے منتھلی ٹیمپریچرز کا, لاہور میں رہتے ہیں, تاکہ وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور اس کی انٹرپریٹیشن کر سکیں. اور اس کے علاوہ 2 اور ڈیٹا سیٹس ہیں جن کی ہم بات کریں گے. سو دے شوڈ ہیو گراف پیپرز آن وچ وی کین کلیکٹیولی پلاٹ them. اور ایک آپ نے جو کہ ہم سلائیڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ نے ایک چارٹ بنانی ہے جس پہ کہ جو بھی آپ وہ ڈیجیٹل اسٹاپ واچ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈسپلے ہو, جو اس کا جو فیس ہے جہاں کہ وہ سارا اس کا ریڈ آؤٹ ہوتا ہے اور وہ بٹنز وغیرہ ہیں وہ بڑی کلیئرلی دیے ہوں, بیکاز بچے یہ پہلی دفعہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کو ایکسپوجر اتنا نہیں ہے. So we have to have all that ready before you go into the classroom. So chaliye, let's go into the classroom and get on with line graphs, and we will then see کہ یہاں بھی ہم ایک پروگریشن کر رہے ہیں. جیسے بچوں نے جب کا انٹروڈکشن گریڈز اور کوآرڈینیٹس کے ساتھ آرڈرڈ پیئرز کے ساتھ ہوا تو ہم مختلف مرحلوں سے گزرے. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ
جو لائن گراف کی بھی انٹرپریٹیشن ہے اس کی بھی مختلف سٹیجز ہیں اور اس کا جو انالیسس ہے لائن گراف کا you will see it for yourself. Last time I introduced the concept of ordered pairs like this, or which are also called coordinates, and they are a means of putting a point or identifying a point on a grid. Do you remember these words we used? I used the word grid. Do you remember what I said grid meant? کیا مطلب تھا grid کا؟ کسی کو یاد ہے؟ باکس جس کے اندر بنے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز. ویری گڈ. تو یہ بھی جالی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں گریڈ. ٹھیک ہے. اور اس پہ اگر ہم نے پوائنٹس پلاٹ کرنے ہوتے ہیں تو جیسے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کے گھر جانا ہے تو آپ کا کوئی ایڈریس ہونا چاہیے تو ہم پہنچیں گے نا. اسی طرح جب ہم نے اس گریڈ پہ پوائنٹس کو پلاٹ کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک خاص ایڈریس ہوتا ہے جسے ہم آرڈرڈ پیئر یا کوآرڈینیٹس کہتے ہیں. پھر ہم نے پوائنٹس پلاٹ کرنے سیکھے تھے. پھر ہم نے شروع کیا کام کہ اچھا پوائنٹس ہمیں پلاٹ کرنے آ گئے ہیں, اب ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. وائی از اٹ یوزفل ٹو نو سم تھنگ لائک دس. تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ ایک اور طریقہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا ہم اکٹھا کرتے ہیں یا انفارمیشن ہوتی ہے اس کو سمجھنے اور دیکھنے کا طریقہ ہے, اس کا انالیسس کرنے کا, اس کا تجزیہ کرنے کا کہ ان چیزوں سے ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں, ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. اچھا جی, پہلے تو ایک ہم نے چھوٹا سا ریویو کیا کہ ہم پہلے کیا کر چکے ہیں, اینڈ اٹس آلویز ویری امپورٹنٹ ٹو سم اٹ اپ, کیونکہ بچوں کی بھی اس طرح ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی امپورٹنٹ چیزیں کیا تھی. دے آر ٹرینڈ ٹو پک آؤٹ دی امپورٹنٹ aspects of the work that they've done. So we learnt about grids. ہم نے جالی والا concept پھر repeat کیا. جالی ان کی کلاس روم میں کھڑکیوں میں جالی لگی ہوئی ہے, so they can connect with that. پھر ہم نے کہا کہ جی ہم نے یہ 2 important skills سیکھی کہ ایک تو ہم نے ایڈریس بنانا سیکھا ایک پوائنٹ کا جو گرڈ پہ ہوتا ہے, and that address is an ordered pair or what we call coordinates. اور پھر ہم نے پوائنٹس کو پلاٹ کرنا سیکھا. سو اٹ واز اے ویری شارٹ ریویو آف دیٹ بفور وی ایکچولی مووڈ آن دین ٹو لک ایٹ اے لائن گراف ایٹ دا ٹیبل اینڈ دی ایسوسیٹیڈ لائن گراف. سو لیٹس جسٹ گو اینڈ سی واٹ دیٹ ڈسکشن واز آل اباؤٹ. ایک ٹیبل ہے نا اس طرح کی آپ کی ورک شیٹس میں جس میں لکھا ہوا ہے میکسیمم منتھلی ٹیمپریچرز آف لاہور. اچھا, اب میکسیمم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہینے میں عام طور پہ روز اگر ہم دن کی بات کریں تو ٹیمپریچر دن کے کون سے حصے میں زیادہ ہوتا ہے عام طور پہ؟ دوپہر کے وقت. اور دن کے کون سے حصے میں ٹیمپریچر سب سے کم ہوگا, دن یا رات؟ 24 گھنٹے کا جو دن ہوتا ہے, کب ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ٹیمپریچر یا درجہ حرارت سب سے کم ہوگی؟ رات کو. ٹھیک ہے نا. سو اس لیے جب اب اخباروں میں اب آپ کو یہ ٹریننگ ہونی چاہیے, جب پڑھو نا وہ لکھا ہوتا ہے روز اخبار میں آتا ہے کہ آج کا ویدر ٹیمپریچر کیا تھا, تو ہمیشہ اس میں میکسیمم ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے اور منیمم ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے. منیمم جو رات کے وقت لیا جاتا ہے اور میکسیمم جو دوپہر کو لیا جاتا ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اچھا مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میکسیمم ٹیمپریچر کیا تھا لاہور میں. ہاں, تو ہر مہینے کا وہ دیکھتے ہیں کہ میکسیمم ٹیمپریچر کیا تھا. اب پہلا مہینہ کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ جنوری. دوسرا؟ چھٹا؟ ویری گڈ. 11واں؟ نومبر. اوکے. سو ہماری جو یہ, اور اسے کہتے ہیں ٹیبلز, جس میں ایک کالم ہے جہاں منتھ کے نیچے مہینے کے نمبرز دیے ہوئے ہیں, کالم یہ جو لمبا ورٹیکل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اوپر سے لے کے نیچے تک. اور ٹیمپریچر کا دوسرا کالم ہے جس میں کہ اگر یہ پہلا مہینہ ہے جنوری تو اس کا میکسیمم ٹیمپریچر تھا 20 ڈگری سینٹی گریڈ. اگر دوسرا مہینہ ہے فیبرری, وہ میکسیمم ٹیمپریچر 22 ڈگری سینٹی گریڈ.
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جی لاہور کے کیا ٹیمپریچرز ہوتے ہیں. ہاں اچھا ایک طریقہ تو یہ جاننے کا یہ ہے کہ ہم یہ ٹیبل ہی پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا, اس ٹیبل کو پڑھیں. آپ کہیں تو ٹیبل سے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو یہ آپ ہمیں گراف کی مصیبت کیوں ڈالتی ہیں. ہاں تو وہ ہم ذرا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ دس از آلسو اے وے آف looking at information. You've got a table here. We are saying another way of looking at the information is that we take a grid or a graph. اچھا جی, ہم نے پھر ان کا تعارف یہ ٹیبل پہ کرایا جو آپ سلائڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں, آف دی منتھلی میکسیمم ٹیمپریچرز آف لاہور. ان کے پاس بھی یہ ڈیٹا سیٹ موجود ہے. اینڈ ایز آلویز, I mean, as I said, a table is also a way of recording information, تو آپ کو اب انٹرپریٹ کرنی چاہیے. سو we discussed what both the columns represented, کہ دو columns ہیں, ایک میں months ہیں, دوسرے میں temperature ہے. اور ہم نے یہ تھوڑی سی ایکسپلور کیا کہ جی یہ جو منتھلی میکسیمم ٹیمپریچرز آف لاہور ہیں ان سے کیا مطلب ہوتا ہے. سو وہ ڈسکشن آپ کے سامنے ہے. اور تھوڑا سا یہ ریویو کیا بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو بی شیور کہ کیونکہ ہم منتھس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بائی نمبرز, اینڈ سو اٹس آلویز اے گڈ آئیڈیا ٹو چیک کہ آپ کے بچوں کی کلیئرٹی ہے کہ اچھا جی پہلا مہینہ کون سا ہے, چھٹا کون سا ہے, 11واں کون سا ہے. یو نو دے ور ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, بٹ وی نیور اسیوم کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. سو ایک تو ہم نے ان کا جو ہے تعارف ان کی ٹیبل کے ساتھ کرایا, اور جو انفارمیشن ہے اس ٹیبل پہ وی انٹروڈیوس دیم ٹو دیٹ. اور پھر جو امپورٹنٹ چیز جس کا میں پہلے بھی ذکر کیا ان دی انٹروڈکٹری کامنٹ, اور وہ یہ کہ اچھا جی اب ٹیبل پہ تو انفارمیشن موجود ہے تو ہم اب لائن گراف بنانے لگے ہیں. سو وی ہیو ٹو کیپ آر سارٹ آف تھنکنگ کیپ آن and wonder why are we doing it? We have all this information here. What's the point of putting it on a line graph? So, in other words, we don't want them to do these things blindly and mechanically. ایک وجہ ہے کہ ہم information کو اس طرح کیوں represent کرنا چاہتے ہیں. تو we want them to start reflecting about it and thinking about it. So, let's now move on to our line graph and see what children's reflections are about that. So on the horizontal axis, we are taking 1 square to be equal to, 1 square is equal to 1 month. Very good. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ہم نے months لکھ دیے, ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں جب ہم اس طرح گراف بنائیں تو ایک تو ہمیں ٹھیک طرح وہ نمبرز ڈالنے ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں لیبل کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کیا لکھ رہے ہیں. What do these numbers represent? So they represent months, so I put down months. تو vertical axis جو اوپر سے نیچے ہے یا نیچے سے اوپر جاتا ہے وہاں ہم نے ٹیمپریچر کر رہے ہیں. ہاں ہم جب ٹیمپریچر بھی کوئی بھی نمبرز پلاٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارا سب سے زیادہ نمبر کیا ہے, سب سے ہائیسٹ ٹیمپریچر کیا تھا. What is the highest temperature in your table? 41. اور وہ کب تھا ٹیمپریچر لاہور میں, کون سے مہینے میں, جون میں. تو اگر اب ہم نے 41 تک جانا ہے تو وی ہیو ٹو چوز آر اسکیل کہ جی ہم نے ایک اسکوائر کو کتنے برابر رکھنا ہے, سو دیٹ وی کین ہیو 42 آن آر پیج, رائٹ. کہ ہم نے ایک اسکوائر کو یہاں کتنے ڈگری کے برابر لیا ہے, 2 ڈگری سینٹیگریڈ. So then we are counting in twos, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, and I've gone up to 42. And it's very easy now because درمیان میں let's say 28 اور 30 کے درمیان میں کیا نمبر ہوگا, right in the middle, 29. So 29 ہوگا. So اگر ہم نے درمیان میں بھی پلاٹ کرنا ہو تو وہ آسانی ہو جاتی ہے. سو آپ سب کو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم یہ ایسی اسکیل لیتے ہیں. پھر لوگوں نے پلاٹ کیے تھے پوائنٹس, اوکے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے فوکس کیا کہ پہلے وہ جو ایکسیز ہیں ان پہ جو ساری انفارمیشن ہے وہ اس کو ٹھیک طرح سمجھ لیں, اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اچھا ہم جب سلیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا جی ایک اسکوائر کی کیا قیمت ہے,
So what thinking goes into that? Because later on, if not this year, certainly next year, we would expect them to start thinking about scales themselves. So پہلا تو یہ کہ جی اچھا یہ ایکسس کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہارزونٹل ایکسس پہ ٹائم ہے, تو اور یہ کہ جی وہ منتھس جو ہیں اب وہ جانتے ہیں کہ جی 1 2 3 ریپرزینٹ اسپیسیفک منتھس, لیکن یہ کہ جی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم ایکسیز کو لیبل کرتے ہیں. سو وہ بھی لیبلڈ ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈبے کی تو قیمت آن دا ہارزونٹل ایکسس از 1 month, اور پھر ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اچھا جی میکسیمم ٹیمپریچر کیا ہے تھرو دا ایئر جو لاہور میں ہے, اینڈ دے ٹیل یو کہ اوکے دیٹس 41 degrees. سو ہم نے یہ اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے اپنے ورٹیکل ایکسس پہ. سو وی ہیو ٹو سلیکٹ اے اسکیل, یعنی کہ ہر بڑے ڈبے کی ہم نے ایسی قیمت لینی ہے کہ وہ اکوموڈیٹ ہو جائے. سو انہیں پوچھا گیا کہ اچھا آپ بتائیے کہ بڑے ڈبے کی کیا قیمت ہے آن دا ورٹیکل ایکسس, اینڈ دے ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی, ایٹ لیسٹ سم چلڈرن ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ دیٹس 2 degrees. And so then if you count in twos, you do go up, you will reach your maximum value is of course 42 because you're starting from 0. لیکن پھر ان سے یہ پوچھا گیا کیونکہ odd numbers بھی ہیں ٹیمپریچر کے, کہ ہم پھر اگر say we are between 28 and 30 degrees exactly, اس کے درمیان میں کیا ٹیمپریچر ہوگا. So they were able to understand کہ اس کے درمیان میں پھر it will be 29 degrees. So the idea that you have to choose scales that you can easily read off information from them. So the whole idea was کہ جی وہ comfortable ہو جائیں کہ ہم اس طرح جو ہے scales کو پڑھنا سیکھیں اور انہیں پتا ہو کہ جی ہر ڈبے کی قیمت کیا ہے. پلس وہ یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جو ایک کالم تھا which represented months, وہ آ گیا آپ کے ہارزونٹل ایکسس پہ, وہ نمبرز آ گئے, اور دوسرا کالم جو تھا which represented temperature, وہ آپ کے ورٹیکل ایکسس پہ آ گیا. So they already without even stating it explicitly ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا اس ٹیبل میں سے ہم نے وہ آرڈرڈ پیئرز کیسے نکالنے ہیں جن کو کہ ہم استعمال کر کے اور پوائنٹس پلاٹ کرتے ہیں. So let's carry on and see the next segment. And did you understand کہ یہ ordered pair یہ تھا کہ جی پہلے ہم یہاں 1 جاتے ہیں, then we go up 20. تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کا ایڈریس از دس ordered pair. ordered میں نے کہا تھا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 1 جو ہارزونٹل ایکسس پہ وہ ہمیشہ پہلے آئے گا. So 1, 20. The other difficult word I said was either we call it an ordered pair or coordinates. اچھا اسی طرح ہم نے سارے مہینے کا کیا. نمبر 2 گئے ہم, سیکنڈ منتھ گئے, اور پھر اوپر ہمیں کتنا جانا ہے 22. So we keep going up until we come to 22. تو یہ ہمارا پوائنٹ ہو گیا اور یہ اس کا ordered pair ہے. اسی طرح تھرڈ منتھ کا کیا ہے ٹیمپریچر, so I come to 3, then I go up till I get to 28. پھر فورتھ منتھ کا کیا تھا ٹیمپریچر 35. اب فورتھ کا اوپر جائیں گے تو یہ 34 ہے, یہ 36 ہے, تو 35 اینڈ مڈل میں ہوگا نا. Did you do it that way? وہ بنائیے آپ نے گریڈ, سب نے بنائیے, پلاٹ کرنا شروع کرو. And if you have any questions ask me. کر لیے نا پوائنٹس, پورے تو نہیں پلاٹ کیے نا بیٹا, ہاں تو وہ آپ کی ٹیبل بھی, اور میں نے یہاں بھی لکھتی ہے نا, میں نے ادھر بھی لکھتی ہیں سامنے. سو یو نو واٹ دی آرڈرڈ پیئرز آر. یو ہیو ڈن اٹ ویری گڈ. ایک طریقہ ٹو شو the temperatures of Lahore is to put it in a table like that, and the other way to show it is, this is called a, ہم اسے کہتے ہیں جی یہ ایک لائن گراف ہے, کیونکہ ہم پھر ان پوائنٹس کو لائنس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر ایک ہم پورا ایک طرح کا کرو بنا لیتے ہیں. اب بیٹا آپ مجھے اٹھ کے بتاؤ کہ اس کو ایسے, اب یہ منتھلی ٹیمپریچرز کو اس طرح دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ میم اگر اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب ہم لوگ اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے منتھ میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہے. اچھا, اور وہ کیا کیسے دیکھتے پتہ چل جاتا ہے؟
کہ یہ جو پہاڑ سا بنا ہوا ہے سب سے زیادہ ٹیمپریچر کہاں ہوگا؟ میم جو جگہ سب سے اوپر، یعنی پہاڑ کی چوٹی پہ. سو امیڈیٹلی ٹیبل میں تو آپ کو بڑی کیئرفلی ایک نمبر کو دیکھنا پڑتا ہے. یہاں دیکھتے ہی آپ کہہ سکتے ہیں اوکے سب سے میکسیمم ہائیسٹ پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے. ہاں، سو یو کین امیڈیٹلی سی کہ پورے سال میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جی جنوری میں ٹیمپریچر تھوڑا تھا، پھر بڑھتا گیا. جنوری سے چلے ہم شروع ہوئے جنوری میں، پھر فیبرری میں بڑھا، مارچ میں بڑھا، اپریل میں بڑھتا گیا، مئی میں، اور جون میں ہم پہنچے تو پھر وہ گرا. تو سب سے زیادہ ٹیمپریچر جون میں تھا. ہاں اچھا، اور پھر وہ گرا، پھر وہ گرتا گیا، وہ پھر جون سے اب جولائی میں آئے گرا، اگست میں آئے گرا. اگست اور سپٹمبر کے ٹیمپریچرز کیسے ہیں جب ایسی فلیٹ لائن آ جائے؟ تو اگست اور سپٹمبر کے ٹیمپریچرز میں کوئی فرق ہے؟ کین یو سی اے چینج ان دا ٹیمپریچرز آف اگست اینڈ سپٹمبر؟ کیا خیال ہے؟ ہم ایسے آئے ہیں نا، یہ جولائی تھا، پھر گرا، پھر یہ اگست آیا، پھر ہم ایسے گئے ہیں اور پھر نیچے گرا ہے. تو اگست اور کوئی اور بچہ مجھے بتا، ہاں کوئی فرق ہے اگست اور سپٹمبر کے ٹیمپریچرز میں؟ Get up? No. And how can we tell it from the graph؟ جب وہ ایسے parallel ہو جاتا ہے to the horizontal axis، جب وہ نہ بڑھ رہا ہوتا ہے، نہ اونچا جا رہا ہوتا ہے، نہ نیچے جا رہا ہوتا ہے. So we know that August and September are the same. اور سپٹمبر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر میم دوبارہ سردی آ جاتی ہے، دوبارہ ٹیمپریچر نیچے آ جاتا ہے، نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یعنی ہمیں اگر نمبرز نہ بھی پتا ہوں تو ہمیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ لاہور میں جنوری سے لے کے جون تک ٹیمپریچرز بڑھتے جاتے ہیں، اور جو چوٹی ہے سب سے زیادہ ٹیمپریچر جون میں ہوتا ہے، اور پھر وہ گرنا شروع کرتے ہیں اگست سپٹمبر میں برابر ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے گراف کی جو وہ لائن ہے وہ پیرلل ہو جاتی ہے ٹو دا ہاریزونٹل لائن. ہاں، اور پھر وہ گرتا جاتا ہے. اچھا، گراف سے ہمیں یہ پتا چل سکتا ہے کہ سب سے کم ٹیمپریچر کس مہینے میں ہے؟ کس میں؟ جنوری میں، کیونکہ وہ گراف کی جو سب سے نچلے پوائنٹ ہے، لوئسٹ پوائنٹ، وہ ہمیں بتا دے گا. سو گراف کو دیکھتے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے اس کی شکل سے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر کیسے بدل رہا ہے. یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ اچھا جی، اس سیگمنٹ میں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جس میں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا جو یہ لائن گراف ہے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. The children are able to identify the coordinates of the points. مثلاً وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا جی سیکنڈ منتھ میں the temperature is 22 degrees centigrade. So اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ 2 and 22 ہیں. That's the ordered pair that represents that. But it's something the children were clear about, but we need to keep on working with it. So ایک دفعہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اچھا جی یہ جو پوائنٹس پلاٹ ہوئے ہیں یہ کس طرح پلاٹ ہوئے ہیں، ہم نے کون سے کوآرڈینیٹ سلیکٹ کیے ان کو پوائنٹ پلاٹ کرنے کے لیے، تو پھر یہ ایک انالیسس ہوا کہ اچھا اب یہ جو ایک پہاڑی ٹائپ یہ بن گیا ہے کرو، تو اس سے ہم کیا جان سکتے ہیں؟ کین وی امیڈیٹلی وین وی لک ایٹ دس کرو کین وی ٹیل واٹ دا میکسیمم، کس مہینے میں ٹیمپریچر جو ہے وہ میکسیمم ہے؟ جون میں ہم فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو ہائیسٹ پوائنٹ یا پیک ہے پہاڑی کی، یہی ڈسکشن ہوئی کہ اچھی وہ کیا ہے. سو آئی ری ورڈڈ اٹ فار دا چلڈرن کہ ہاں ہمیں چوٹی کا پتہ چل جاتا ہے، اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ لوئسٹ ٹیمپریچر کیا ہے. پھر یہ کہ جی ہمیں ویریشن کا پتہ چل جاتا ہے. وداؤٹ the important thing is that even without focusing on the numbers we can see کہ ہاں جی جنوری سے ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا، it peaked, it reached a maximum, then it fell down again. پھر تھوڑی سی آپ نے دیکھا ہم نے ڈسکشن کی کہ وہ جو فلیٹ پارٹ ہے آف دا کرو اگست سپٹمبر میں اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. سو the whole point of this discussion which is very important is کہ when you look at a line graph like that تو آپ کو وہ جو ویریشن ہے ٹائم کے ساتھ اس کا امیڈیٹلی آپ کو ایک جو پیٹرن ہے
वो पता चल जाता है. You don't have to carefully look at the numbers in a table to analyze this. So let's move on and look at the next segment. So mom is some girl who studies in Sanjay Nagar school and loves eating biscuits. हाँ, और उसको हफ्ते के शुरू में वो एक बिस्किट्स का पैकेट खरीद लेती है और उस पैकेट में 20 बिस्किट्स होते हैं. उसको बस पॉकेट मनी इतनी मिलती है कि जी अच्छा, अदर देन टक शॉप में कभी कोई ड्रिंक ले ली, यू आर अलाउड टू ईट 1 पैकेट ऑफ बिस्किट अ वीक. हम ये देखते हैं, हम इस पैटर्न को प्लॉट करके ग्रिड पे देखते हैं. अब यहाँ वही टाइम है, पर इस वक्त हमारा टाइम, यहाँ मैंने क्या मंथ्स बनाया हुआ है, डेज बनाया हुआ है, क्या, बिकॉज मॉम टोल्ड अस व्हाट हर डेली पैटर्न वाज. तो डेज में उसी तरह, अब हाउ मेनी नंबर्स हैव आई ड्रॉन? 7, because there are 7 days in a week. So the first is Monday, second is third is Wednesday, fourth, fifth, sixth Saturday and seventh Sunday. So यहाँ तो हम टाइम ही करेंगे. Now on our vertical axis we are going to plot now the number of biscuits. Okay. तो क्योंकि बिस्किट्स हमारे सबसे ज्यादा, हम कितने बिस्किट्स खा लेती है इस टेबल पे? 6 ही है ना रे. अच्छा, तो हमने सोचा कि हमने फैला के अपना ग्राफ बनाना है, तो 6 अब हमें चाहिए. तो हम ये कर सकते हैं कि वी कैन टेक 2 स्क्वायर्स टू बी इक्वल टू हाउ मेनी बिस्किट्स? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1 स्क्वायर किसके बराबर है? 1 डे. वेरी गुड. On the 6th day उसने 1 बिस्किट खाया. So okay, and on the 7th day पे उसने कुछ नहीं खाया क्योंकि वो पेट हुआ है, उसने सारा खा लिया. 7th day पे कहाँ प्लॉट करेंगे? 0 किधर है? इधर. Very good. And that will be 7 and 0. Excellent. You were the one who's absent. Okay. So okay, chalo. अब आप देखो. Can you think you can do that? Can you help her plot her points? Explain to her how it's done. I'll also explain it to you. But पहले आप अपना graph बनाओ. हाँ. Can you plot that point for me? Okay, let's come and do that. Okay. Excellent. उसके coordinates भी लिख दो.
پہلے کیا آئے گا؟ ویری گڈ، ویری گڈ، بالکل بنائیں گے. اچھا جی، کین یو کم اینڈ ڈو دا تھرڈ پوائنٹ فار می؟ تھرڈ ڈے she ate 4 biscuits. Third day she ate 4 biscuits. Okay, can you اوپر لکھ دو؟ ہاں چلو ایسے لکھ دو. ہاں اوکے، ویری گڈ. اوکے، why don't you come and do it؟ پھر ہم پیچھے سے بھی بلاتے ہیں. دوسرا جو ڈیٹا سیٹ 2 ہے اس میں مہام نے کیا کیا ہے؟ اس میں مہام نے کیا کیا؟ میم اس نے منڈے والے دن 4 بسکٹس کھائے. پھر ٹیوزڈے کو 4. پھر وینسڈے کو 4. تو اس نے ساری تھرو آؤٹ دا ویک ایک جتنے بسکٹس کھائے ہیں؟ 4. اور سوائے کسی دن 4 نہیں بھی کھائے؟ سنڈے والے دن. تو اگر وہ 4 اس نے کھائے ہیں تو میں یہاں سے 4 شروع کروں گی تو یہ کیسا میرا گراف لگے گا؟ سیدھی لائن، بیکاز یہاں بھی 4 ہے، یہاں بھی 4 ہے، ادھر بھی 4 ہے، ادھر بھی 4 ہے، اور پھر ادھر بھی 4 ہے اور ادھر ڈراپ کر جاتا ہے. تو وہ ایسے سیدھی لائن جاتی ہے اور پھر وہ ڈراپ کر جاتی ہے. تو جب وہ ایسی کوئی بھی ہو نا سیدھی لائن جو کہ اس کے پیرالل ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہے ہاریزونٹل ایکسس کے، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی چینج نہیں آیا. آپ نے کہا تھا کہ 20 بسکٹس ہوتے ہیں پیکٹ میں، بٹ میم یہاں پہ 24. I knew that. I'm so glad you pointed that out, which means کہ میں نے گڑبڑ کی ہے، غلطی کی ہے. تو ایکچولی ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی 5 days a week وہ کھاتی ہے، اینڈ آن دا 6 اس کے 5 days a week تو اس کے ختم ہو جاتے ہیں. اس نے تو 20 کھا لیے، تو اس کے بعد ہی اس کا یہ ڈراپ آ جائے گا، یہاں اس کے ختم ہو جائیں گے. اور so 5 days a week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, she eats 4 biscuits, and then on Saturday and Sunday she eats no biscuits. So یہ جو ہے that's not right. She eats 4 biscuits 5 days a week and then doesn't eat anything on the weekend. Are you with me? But instead of looking at a table, if I gave you a graph like that, you could immediately tell کہ اچھا جی 5 دن پہلے کوئی چینج نہیں آ رہا، تو وہ بالکل ایک جیسا ہی نمبر ہے، اٹس ناٹ چینجنگ، اینڈ دین سڈنلی اٹ چینجز. Are you with me? So graphs like this can give us the information just by looking at them. ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ کوئی چینج آ رہا ہے، چیز بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، یا ویسے کی ویسے رہ رہی ہے. اس سیگمنٹ میں بچے گراف پلاٹ کر رہے ہیں، اب لائن گراف. تو ہم نے جو ان کے لیے 2 ڈیٹا سیٹ سلیکٹ کیے، وہ ہم نے ایک طرح کا فکٹیشس ڈیٹا جو ہے، یعنی ڈیٹا ہم نے بنایا ان کے لیے جو کہ ان کے لیے ریلیونٹ ہوگا. وہ ماہم کوئی بچی ہے اور وہ جو بسکٹس ہیں وہ کتنے کھاتی ہے. تو ہم نے وہ جو 2 ڈیٹا سیٹس بنائے، اس میں ایک جو کالم ہے اس میں ڈیز ہیں، اور جو دوسرا کالم ہے اس میں نمبر آف بسکٹس ہیں دیٹ ماہم کنزیومز ایوری ڈے. اینڈ وی ہیو 2 ڈیٹا سیٹس، ون ان وچ ماہم کی جو کنزمپشن ہے وہ ارریگولر ہے، کبھی تھوڑے کبھی زیادہ کھا رہی ہے، اور ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس میں کہ ماہم جو ہے وہ 4 بسکٹ روز کے کھاتی ہے فرام منڈے تھرو سیٹرڈے. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ وی کلیکٹیولی پٹ ٹوگیدر دا اسکیلز، اور بچے سمجھ گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے اپنے یہ اب جو ہمارا ہاریزونٹل ایکسس ہے اس میں ٹائم ہوگا، ان دس کیس وی آر ڈوئنگ ڈیز، اور وی ول ریپرزینٹ دین ویک ڈیز بائی نمبرز 1 to 7. اینڈ دے نیو ویری کلیئرلی کہ اچھا ہم نے جو نمبر آف بسکٹس ہیں وہ ہم نے وائی ایکسس پہ کرنے ہیں. دین آئی انٹروڈیوسڈ اندر ایسپیکٹ کہ جی ہم چاہتے ہیں ہم اپنا گراف جو ہے پھیلا کے بنائیں. سو ہم انسٹیڈ آف 1 اسکوائر ہم 2 اسکوائرس کو لیتے ہیں، اس کی کیا قیمت لیں. سو سم چلڈرن والنٹیئرڈ کہ جی 1 بسکٹ آپ لے لیں. سو پھر وہ گرافس کلیکٹیولی پلاٹ کیے گئے اور ان کا پھر انالیسس بھی کیا گیا. سو آئی ایم جسٹ، کیونکہ وہ ساری فوٹیج از ان فرنٹ آف یو، جسٹ گوئنگ ٹو مینشن کہ جب ہم نے دوسرا ڈیٹا سیٹ لے کے پلاٹ کیا گراف، تو چائلڈ امیڈیٹلی پوائنٹڈ آؤٹ ٹو می دیٹ آئی ہیڈ میڈ اے مسٹیک. سو وہ کافی انوالو تھے اس سارے پروسیس میں، اینڈ
یو کین سی کہ اچھا جی ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہے. پھر ہم نے مزید ایک اور سیمپل بھی کیا اینڈ دین دے ور گیون other samples to do as well, but all related to their immediate life and their encounters in the tuck shop and involving their friends. ایسے samples جن میں پھر ان کا جو interest ہے وہ engaged رہتا ہے. تو یہ تو جو ان کا پہلا انکاؤنٹر تھا لائن گراف سے, ہم نے اس کو یہاں ختم کیا. not that they will not have any more exposure, that will carry on, but we felt that this is also the time now to introduce them to the digital stopwatch. اور وہ انہوں نے یہ آلہ پہلے انکاؤنٹر نہیں کیا تھا. اب وہ چیلنج یہ ہوتا ہے, اب میرے سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل اسٹاپ واچ ہے اور یہ بڑی سستی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں, بٹ اب جو مارکیٹ میں چیز مل رہی ہوتی ہے یو ہیو ٹو پک دیٹ اپ, اینڈ آلسو بہت مہنگی بھی ملتی ہیں, سو وی ہیو پرائز کنسٹرینٹس آلسو. سو یہ جو ایک کام کری اسٹاپ واچ بٹ وچ واز اے لٹل چیپر, سو وہ ہم نے لی. تو اب امپورٹنٹ چیز یہ تھی, کیونکہ اس میں ذرا سی ایڈڈ کمپلیکیشن یہ تھی کہ جی اٹس ناٹ جسٹ اے اسٹاپ واچ, یہ گھڑی بھی ہے. تو ہم نے ان کی یہ ٹریننگ کرنی ہے کہ جی اچھا اب اس کو کس طرح استعمال کیجیے. تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے, جیسے میں آپ کو سلائیڈ میں دکھا رہی ہوں کہ جو اس کا ڈسپلے ہے وہ ان کو کلیئرلی سمجھ آنا چاہیے, اینڈ آئی ایم شوئنگ دیٹ ڈسپلے ٹو یو ایز ویل. اٹس ایگزیکٹلی واٹ یو سی آن دا سلائیڈ, اینڈ آپ کا بھی ایک کوئک ریویو ہو جائے کہ جی اس میں جہاں کہ وہ نمبرز کا ڈسپلے ہونا چاہیے, ابھی تو وہاں سارے زیروز ہیں. So the first zero جو ہے that represents the minutes, and جو باقی دونوں بڑے زیروز ہیں after the colon they represent the location of the seconds, اور پھر جو چھوٹے دو زیروز ہیں وہ ایک ریپرزینٹ کر رہا ہے 1/10 of a second اور ایک 1/100th of a second, as you can see on the slide. تو یہ جو ڈسپلے ہے یہ ابھی ہم نے اسٹاپ واچ چلائی نہیں, تو اسٹاپ واچ کو چلانے کے لیے جو ذرا clear stopwatches ہوتی ہیں, and I would recommend that if you can get hold of it, you should use that instead of یہ buttons which has M and an S and a D on it, کیونکہ basically ایک stop watch میں ایک اس کو چلانے اور بند کرنے کا ایک کوئی بٹن ہونا چاہیے. پھر یہ کہ جی جب آپ نے بند کیا اور دوبارہ آپ نے دوبارہ سے اگر ٹائمنگ شروع کرنی ہے تو ہم جیسے کہتے ہیں اس کو ریسیٹ کرنا, bringing it back to the zero form کا ہونا چاہیے essentially. So, and we would prefer that it is just a stopwatch اور جس میں اور باقی options نہ ہوں گھڑی کی, لیکن اب وہ ہوتا نہیں ہے ویسے. So very quickly کہ جی یہ and you should whatever stopwatch جو آپ استعمال کریں کلاس روم میں, پہلے آپ اس کے ساتھ خود اچھی طرح کھیلیں تاکہ آپ جانتے ہوں کہ کیا ہر جو اس کے بٹنز ہیں how is it operated. سو پہلی بات تو میں یہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ M which stands for mode, کہ جی is it in the stopwatch mode یا آپ گھڑی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو you have to press that to make sure کہ اچھا جی یہ اسٹاپ واچ والا ڈسپلے آ جائے. اور پھر یہ جو D ہے, سو M تو stands for mode, D I think stands just کہ جی اس سے آپ ڈیجٹس کو چینج کرتے ہیں. سو اسی سے آپ اسٹاپ واچ چلاتے ہیں. سو آپ نے دیکھا کہ اسٹاپ واچ چلنی شروع ہو گئی ہے اور یہ سیکنڈز جو ہیں یہ بدل رہے ہیں 7, 8, 9, 10, اینڈ یو نو دیٹ وین اٹ ہٹس دا 60 سیکنڈ مارک تو یہاں پھر 1 منٹ آ جائے گا. تو اسی سے ہی آپ اسٹاپ واچ چلاتے ہیں اور اسی سے ہی آپ اسٹاپ واچ کو بند کرتے ہیں. سو فرام ہیئر یو اسٹارٹ اٹ اینڈ دین یو اسٹاپ اٹ. تو میں نے روکا تو اب یہ 25 سیکنڈ ہوئے ہیں, اینڈ آف کورس دا ریسٹ آر اے فریکشن آف اے سیکنڈ. اب اگر میں نے دوبارہ ٹائم کرنا ہے تو آف کورس آئی ہیو ٹو ایز وی سے ریسیٹ اٹ. تو یہ جو ایس ہے یہ وہ سیٹ والا بٹن ہے جس سے کہ دباؤں گی تو یہ دوبارہ جو ہے یہ زیروز ہو جاتے ہیں. سو وی اسٹارٹ اینڈ وی stop the stopwatch from the D wala button if you have this kind of a stopwatch. So the nicer ones will have a button where they clearly say start and stop, and then if you want to put it back to 0 you press the middle wala button. یہ جو موڈ والا بٹن ہے اس کو آپ دبائیں گے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں, تو آپ اب جیسے
اس میں ٹائم تو پتہ نہیں ایکوریٹ ہے یا نہیں, بٹ یہ اب کلاک والی موڈ میں آ گیا ہے جس میں کہ اب 8:45 ہیں, اینڈ اٹس تھرسڈے which is obviously not the time and day right now as we sit here. اور ایک آپ پھر واپس اپنی اسٹاپ واچ والی موڈ میں آ جاتے ہیں. سو باٹم لائن یہ کہ جو بھی آپ اسٹاپ واچ خریدیں اس کو پہلے اچھی طرح جانیں, اس میں جو بھی نام دیے ہوں گے بٹنس کے, you need a button to start and stop the stopwatch. You need something to reset your stopwatch back to the 0 mark. So let's just show you a brief footage کہ ہم نے جو یہ اسٹاپ واچ کی جو انٹروڈکشن تھی وہ بچوں کے ساتھ کلاس روم میں کس طرح ہوئی. Each of you needs to know how to use a stopwatch. All right? Okay? Now, so we are going to do that before we finish. All right? Okay? Now what is this instrument called? Huh? It's called a stopwatch. Actually اس میں گھڑی بھی ہے اور آپ الارم بھی لگا سکتے ہیں, لیکن ہم نے صرف اس کا استعمال کرنا ہے ایز اے اسٹاپ واچ, سم تھنگ وی کین یوز ٹو کیپ ٹائم. ہاں اچھا, اب آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 3 بٹن ہے, ایک درمیان میں ریڈ بٹن ہے اور سائڈس پہ 2 ٹرائنگولر شیپڈ blue buttons ہیں. Now look at it carefully. Is everybody looking at their stopwatches? آپ کہاں دیکھ رہے ہو بیٹا؟ اپنی کھیل کے ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. سائنسدان جو ہوتے ہیں نا وہ تو چیزوں کو کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں, اس طرح تو نہیں پتا چلتا. ٹھیک ہے, اوکے. Now but first you have to learn how it's done. All right, okay. وہ جو M ہے نا, جو بیچ میں M کا مطلب ہوتا ہے موڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جی اس کو ہم نے ایز اے اسٹاپ واچ یوز کرنا ہے. Are we going to use it as a regular watch to see what the time is? Now you should all familiarize yourself کہ کبھی اگر دب جائے تو پتا ہونا چاہیے نا کہ اسٹاپ واچ پہ واپس کیسے لے کے آنا ہے. ہاں اچھا, سو اگر مڈل والے کو ابھی تو سب کے سامنے یہ 0 zeros ہیں. Does everybody have 0 zeros? Yes. It doesn't matter if you don't, but let's try and see if you can get, let me get the 0 zeros first. Okay. پہلے کر دیں 0 zeros, پھر ذرا ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. So leave it at the 0. Have you left it at the 0? I'm quite happy if you haven't, but پہلے اس کو جو جہاں 0 zeros ہیں ان کو غور سے observe کرو, اسی طرح پتہ ہے. اچھا, اب دیکھو گے کہ یہاں ایک پہلے بڑا 0 ہے, پھر یہاں 2 کولن لگے ہیں, پھر 2 بڑے زیروز ہیں اور پھر 2 چھوٹے زیروز ہیں, اور اوپر ڈیز لگے ہوئے ہیں سب سے اوپر. ہاں اور دونوں سائڈوں پہ وہ ڈیز اوپر نیچے فلکر کر رہے ہیں. Are you with me? اچھا, اوکے. دس ابھی ہم آپ کی اسٹاپ واچ کو دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم اس کو سیکھیں گے استعمال کرنا. پر ابھی اچھا, یہ جو ہے نا یہ بڑا والا 0 ان 2 ڈاٹ سے پہلے, ہاں یہ آپ کو بتاتا ہے کتنے منٹس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی ہلانا نہیں اس کو. یہ جو ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کتنے سیکنڈز ہوئے ہیں. اچھا, اس میں میکسیمم آپ کو کیا نمبر نظر آئے گا؟ ابھی تو 2 zeros نظر آئے ہیں. 60 seconds. تو 60 seconds کے بعد وہ دوبارہ 0 ہو جائے گا اور 1 منٹ بڑھ جائے گا. ہم ابھی یہ کر کے دیکھیں گے. یہ جو ہے نا 2 چھوٹے, ہمارا ان سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہم کریں گے بیکاز دس represents 1/10 of a second and this represents 1/100th of a second. These are seconds, these are minutes. اب ہم یہ ہم اس لیے ان کو اگنور کریں گے کیونکہ ہم خود جب اسٹاپ واچ کو آن اور آف کرتے ہیں نا تو ہمیں اس آن اور آف میں ہمارے جو ہاتھوں کو جتنی جلدی تو ہمیں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ جو ٹائم اتنا چھوٹا ٹائم جو ہے نا 1/10 of a second یا 1/100th of a second, ہم اس کو
نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے ٹھیک طرح. وہ مشینز ہوں جو پک اپ کر لیں گی, ہم نہیں کر سکتے. یہ جب اولمپکس اور کھیلوں میں جب بھاگتے ہیں رنرز وغیرہ, اور وہ اسی طرح اسٹاپ واچز چل پڑتی ہیں, ٹائم کرنا ہوتا ہے نا کتنی, ایک اگر 100 میٹرز ریس ہے, انہوں نے ٹائم کرنا ہے کہ کتنی دیر لگی انہیں بھاگنے میں. تو وہ جو اسٹاپ واچز ہیں وہ پھر انسان ان کو آن اور آف نہیں کر رہے ہوتے. وہ جہاں سے دوڑ شروع کرتے ہیں وہیں وہ جب وہ پیچھے لگی ہوتی ہے نا, وہ ذرا سے اب دیکھنا, اب غور کرنا, پیچھے وہ ایک میٹل کی سپورٹ لگی ہوتی ہے, یا وہ یا جیسے گاڑی موٹر وے پہ گاڑی لے کے جاؤ تو وہ ان کے کیمراز لگے ہوتے ہیں, اس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے آپ کی سپیڈ کیا ہے. تو یا انہوں نے وہ ہائی سپیڈ کیمراز لگائے ہوتے ہیں, تو آپ جو بھاگتے ہیں تو وہ اسٹاپ واچز چلتی ہیں, اور جب آپ رکتے ہیں تو وہ لیزر لائٹ آپ کی انٹرسیپٹ ہوتی ہے, وہ کیمرہ بند, وہ گھڑی بند ہو جاتی ہے. سو یو شوڈ ڈو سم ریسرچ فار یور سیلف کہ وین ویری فاسٹ رننگ از ٹیکنگ پلیس, how do they turn on and off the stopwatches? So what I'm saying is we can't do it that fast. So we are not going to be bothered by this. اس کو ہم نے بالکل کراس آؤٹ کر دو, اگنور کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ہمارا تعلق یہ پہلا جو ادھر ہے یہ منٹس ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ سیکنڈز ہیں. اچھا اب سب یہ کرو. اچھا, اور نیچے جیسے میں نے کہا کہ نیچے ایک آپ کا یہ ٹرائنگل ہے جس میں ایس لکھا ہے, پھر بیچ میں یہ دائرہ ہے جس میں ایم لکھا ہے, اور پھر یہ ہے ڈی. اچھا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلے سب لوگ یہ کرو کہ وہ جو ڈی ہے نا اس کو دباؤ اور دیکھو, ان پہ نظر رکھنا, ان پہ نظر رکھنا اور دیکھنا کیا ہو رہا ہے. Can you all press the D? Press it now and see what happens. D دبا دیا نا, تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. پھر پہلے ان دونوں پہ نظر رکھو, یہ جو جگہ ہیں یہ اور یہ, اور دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھو کس قسم کے نمبرز آ رہے ہیں. Watch what happens when 60 seconds. Let's see. Watch. There you are. 1 minute ہو گیا. Now پھر وہ دوبارہ سے seconds شروع ہو گئے. اب in another 60 seconds what do you expect will happen? So keep watching. When you have to start your stopwatch, you press the D. Just as I did. When you have, and you are seeing that after every 60 seconds, your minutes keep 60 seconds کے بعد 1 منٹ, پھر مزید 60 seconds کے بعد 2 منٹ, پھر مزید 3. اچھا اب ہم نے کہا جی اگر ہم نے اس کو روکنا ہو, سپوزنگ ہم کوئی چیز ٹائم کر رہے ہیں, ہاں, تو ہم نے اس کو روکنا ہو, ڈی سے ہی ہم اس کو چلاتے ہیں اور ڈی سے ہی ہم اس کو روکتے ہیں. سو پریس دا ڈی, just press it once gently and see what happens. Stop. So it gives you the time when you just stopped it. Okay? Yes. Is everybody clear? Yes. So D سے چلاتے ہیں, D سے روکتے ہیں. اچھا اب ہم کہیں کہ اچھا جی ہم نے اب دوبارہ ٹائم کرنا ہے, تو we want to reset it to 0 again. Are you with me? ہاں, تو اس کو دوبارہ 0 کرنے کے لیے جو S ہے نا, S جو اس طرف ہے, یہ ایس, اس کو صرف ایک دفعہ دبانا ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں ہم اس کو ریسیٹ کرتے ہیں. ہو گیا جی, آ گیا نا. سو دس از دا وے وی یوز آور اسٹاپ واچ. آپ نے سیگمنٹ میں دیکھا کہ جب ہم نے ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ سارے جو ڈسپلے ہے اس میں ہم نے ذکر کیا کہ اچھا یہ جو آخری 2 چھوٹے جہاں زیروز بنے ہوئے ہیں وہاں وہ فریکشن آف اے سیکنڈ کو میجر کریں گے. تو ایک طرح کا ان کے جیسے کہتے ہیں جی ہم نے ایک جرم ان کے ذہن میں ڈال دیا, ایون اف دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس فلی, کہ بھئی یہ ٹائم کا اتنا چھوٹا حصہ ہے کہ ہم ہی جب گھڑی کو سوئچ آن اور سوئچ آف کرتے ہیں تو اٹ ٹیکس اے لانگر ٹائم. تو ہم ٹائم کو اتنا جو اس کا اسمال فریکشن آف اے ٹائم ہے اس کو میجر نہیں کر سکتے. تو ذرا سی اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہم نے پھر اولمپکس کے ساتھ
اور sports کے ساتھ اس کو correlate کیا کہ and that's something that we would encourage children to explore کہ جی اچھا جب پھر ایتھلیٹکس ہوتے ہیں یا سوئمنگ کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو وہ مینولی وہاں کوئی کھڑا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسٹاپ واچ کو آن اینڈ آف نہیں کر رہا, کیونکہ جو ڈفرینس ہوتا ہے بٹوین دا ونر اینڈ دا رنر اپ جو آ رہا ہوتا ہے, اٹ سم ٹائمز از a few fractions of a second and that cannot be measured accurately using human hands. So ذرا سا یہ آئیڈیا کہ جی اس سے ایرر جو ہے وہ انٹروڈیوس, وی وانٹ them to start thinking about it. And then finally we just actually said اچھا چلو اب use the buttons and we you saw they went through this exercise of starting the stopwatch, پھر actually دیکھنا چلا کے کہ اچھا جی جب اسٹاپ واچ چلنی شروع ہوئی اور جب وہ 60 سیکنڈ ہو گئے تو پھر 1 منٹ ایک آ گیا منٹ والی لوکیشن پہ, اور پھر مزید اور 60 سیکنڈ کے بعد 2 منٹ آ گئے, پھر مزید 60 سیکنڈ کے بعد 3 منٹ آ گئے, سو دیٹ دے آر کلیئرلی سیئنگ کہ اسٹاپ واچ کیسے کام کرتی ہے. اور فائنلی ہم نے جو باقی 2 بٹنز ہیں پرٹیکولرلی دا ریسیٹ بٹن کے جی یو کین دین ریسیٹ اٹ بیک ٹو 0. جو آپ اس فوٹیج میں آپ نے نہیں دیکھا وچ وی دین کلاس میں انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹائمنگ کی ایکسرسائز کی ویئر ود ان ایچ گروپ انہوں نے کوشش کی کہ جی ایون انٹرولس پہ دے ڈو 10 claps and they were timing that just to have a little practice with the stopwatch. So in a sense ہم نے آپ کی خاطر ان کو جیسے کہتے ہیں نا you throw them into the deep end of the pool, they're doing pretty well considering that, کیونکہ ہم نے اب یہ ان کو ایکسپوجر دے کے, اور اصولی طور پہ تو ہمیں ہفتہ 1.5 ہفتہ انہی چیزوں پہ کام کرنا چاہیے ہے, ٹیمپریچر میجرمنٹس پہ بھی, ٹائم وغیرہ پہ بھی. بٹ what they will be proceeding to do is that they will go on now to heat their ice water and start measuring temperature and start timing. So we will see how that works out, and we will talk about this pedagogical approach also in detail when we see you next time. Thank you.